صحیح روایت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھ دیا تھا. اس کی وجہ ایسے بنی. محمد بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، لگے کہ ہم 4 لوگ ایک سفر میں گئے تو وہاں پر ہم صحرا میں کوئی منزل بنی ہوئی تھی، وہاں پر ایک راہب کا کنیسہ تھا، وہاں پر ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو راہب اندر سے نکلا، کہا تم لوگ کوئی اور زبان بولنے والے ہو، تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا ہم بنی تمیم کے ہیں. کہ بنی تمیم وہی جو مضر سے ہے؟ کہاں مضر سے، وہی بنی تمیم. او تمہارے ہاں تو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اور اس امت کا نبی بنے گا اور سارے عرب پہ غلبہ پائے گا. کہنے لگا ہم نے سوچ لیا کہ اور ان 4 کی بیویاں حمل سے تھیں، تو ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا جو بھی بیٹا ہو اس کا نام محمد رکھیں گے. یہی اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا تھا 3 بندوں کے ساتھ کہ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ نے کہا. تو یہ متعدد واقعات بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہے، متعدد واقعات ہو سکتے ہیں. تو ان 4 کا نام محمد تھا، لیکن 16 لوگ ایسے لکھے ہیں جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا ساتھ میں محمد تھا. کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محمد صرف آپ ہی کا نام تھا، ایسا نہیں ہے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ ان کا جو اللہ نے نام رکھا تھا وہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا، لیکن محمد جو نام تھا، اس کے ساتھ میں رکھیں ریکارڈنگ ہے تو جو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دوسروں کا نام تھا. لیکن یہ کیا ہوا، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد نام رکھا ہوا تھا. دیگر بہت سی کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، اس کی عمر تھی 100 برس. اس نے 100 برس میں ہر دن گناہ کیا تھا. کیا گناہ کیا تھا تفصیل نہیں ہے، ہر دن گناہ کیا تھا. اور لوگوں میں وہ اتنا بدنام تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو روڑی میں پھینک دیا کہ ہم اس کا نہ جنازہ کریں گے، نہ کفن دفن کریں گے، نہ زمین میں دبائیں گے. لوگوں نے یہاں تک کر دیا. تو حضرت موسیٰ کو وحی نازل ہوئی، آپ اس کو روڑی سے نکلوائیے اور آپ اس کو سباتہ سے نکلوائیے اور آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کو عزت دار طریقے سے دفن کریں. تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے لاڈلے نبی تھے نا. کہنے لگے یا اللہ یہ تو بہت زیادہ گناہ گار اور ویسے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا موسیٰ تیری کتاب تورات میں جگہ جگہ پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. جہاں پر محمد کا نام آتا تھا یہ شخص اس کو چومتا تھا، اس کو محبت سے دیکھتا تھا. جو محمد کے نام کو محبت سے دیکھے ہم اس کو بدنام نہیں ہونے دیتے. تو حضرت آمنہ کو خواب آیا تھا، میں نے اس کا ذکر کیا تھا. حضرت عبد المطلب کو بھی خواب آیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا. پھر یہ چیزیں بھی تھیں، چنانچہ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. تو اور محمد کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، یہ ضعیف روایت ہے، قیامت کے دن، اور ضعیف روایت قابل قبول ہے. 2000 کے بعد چند ایک لوگوں نے کہا ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہے. باقی 2000 سے پہلے ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا جابر دامانی ہوں یا پھر بڑے بڑے، جابر دامانی نے تو انکار کیا تھا ابتدا میں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء، ناصر الدین البانی کیوں نہ ہوں، ان سب نے کہا ہے، ابن تیمیہ کیوں نہ ہوں، یہ سب مانتے ہیں ضعیف روایت قابل اعتبار ہوتی ہے. ہاں اس کے مقابلے میں اگر صحیح روایت آ جائے تو پھر ہم صحیح روایت کو ترجیح دیں گے، ضعیف روایت کو ہم اس وقت نہیں مانیں گے. لیکن ضعیف روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط حدیث ہے. ضعیف روایت کا مطلب درمیان میں کوئی سقم، کمزوری آ گئی ہے تو اس کے قبولیت کی شرائط ہیں. ایسی نہیں ہے کہ ویسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کلام کو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ بھی ہماری گردن توڑوانے کے لیے کافی ہے، ہم اپنی گردن توڑ کے پیش کر دیں گے. اشارہ بھی کافی ہے. روایت تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو ہاں ضعیف روایت میں بتا رہا ہوں.
قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے محمد اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ. تو جس جس کے نام کے ساتھ محمد رکھا ہوگا، جس جس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوگا، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف جانے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو جنت کی طرف جائے اور میں اس کو روکوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، تم سب بھی جنت میں چلے جاؤ. ہمارے استاد جی مولانا عبدالرحمان میمن صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے باقاعدہ اپنے شناختی کارڈ کے اوپر اپنے نام کے ساتھ محمد لگوایا اور اپنے سائن کے اندر محمد کا سائن لازمی کرتے ہیں. محمد عبد الرحمان میمن کو جوڑ دیتے ہیں، محمد کو لازمی لگاتے ہیں. کہ میں اس ضعیف روایت کی وجہ سے کہتا ہوں شاید کہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، شاید کہ اللہ فرمائے تو میں بھی اس وقت کھڑا ہو جاؤں. یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، یہ جو محمد کے نام کو چوما کرتا تھا، یہ حلیت الاولیاء ابو نعیم وہب بن منبہ اس سب کے اندر روایت ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ دیگر کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ احمد تھا آپ کا نام دیگر کتابوں میں. تو محمد ہو اور احمد ہو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کیا ہوا. سفیان بن مجاشع یہ کسی بستی سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑی عالمہ وہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی عزت والا ہوگا جو اس کا ساتھی ہوگا، ذلت والا ہوگا جو اس سے دور ہوگا. تو سفیان کھڑے ہو کے کہنے لگے بھائی کس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے؟ کہا وہ عصا والا نبی وہ آ گیا ہے جو اس کا ساتھی ہوگا. بھائی وہ کون ہے اور کہاں ہوگا؟ کہا وہ عرب میں ہوگا اور وہ پیدا ہو چکا ہے. اب اس کا نام کیا ہوگا؟ کہا مجھ سے اور کوئی سوال نہ کرنا، بس یہ آخری سوال ہے. مجھے آسمانوں کی قسم، آسمان کے ستاروں اور فرشتوں کی قسم، اس کا نام محمد ہوگا. یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 7ویں دن محمد رکھا، اور یہ ایسا نام ہے اس کا سارا وزن لفظ اللہ سے ملتا ہے. لفظ اللہ میں جتنے الفاظ ہیں اتنی الفاظ محمد میں ہیں. لفظ اللہ میں تشدید ہے، محمد میں بھی تشدید ہے. لفظ اللہ میں لام 2 مرتبہ آ رہا ہے، محمد میں میم 2 مرتبہ آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ لفظ اللہ کا جو وزن ہے وہی محمد کا وزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ہر جگہ جوڑا ہے. چاہے اذان ہے، چاہے نماز ہے، چاہے کچھ ہے، چاہے قربانی ہے، چاہے نفل ہے. آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی. جی نماز نہیں ہوگی. اس سے آگے درود و سلام الگ داخل کیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پسند تھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ نام دوسروں کا بھی تھا، تو ہم زبردستی یہاں پر فضیلت اور فقیت ثابت کریں، یہ جب روایات اور احادیث میں نہیں ہے. اور دوسری بات، ہمارے نبی اس فضیلت اور فقیت کے محتاج بھی نہیں، کوئی محتاج بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیات اور اتنی زیادہ، اتنی لاکھوں ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی. تو ضروری ہے کہ ہم اس انفرادیت کو بھی اس میں شامل کریں گے. تو یہاں تک بات ہوگی. اس کے بعد اس میں بھی بہت سی روایت ہے، بہت تفصیلات ہیں، بس آج اتنا کافی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کا دودھ پیا. دودھ پینے میں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق میں 3 عورتیں ایک ہی گھر کی، ان تینوں کا نام عاتقہ تھا. تینوں کا نام عاتقہ. عرب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کئی لوگوں کا رکھ دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا نا، وہاں پہ ایک ہی نام کئی لوگوں کا رکھ دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے، ان چاروں کا نام محمد رکھ دیا انہوں نے. محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع. 4 بیٹے تھے، چاروں کا نام یوسف رکھ دیا. یوسف اول، یوسف ثانی. ہمارے ایک استاد تھے، ان کی 4 بیٹے، انہوں نے چاروں کا نام یوسف رکھا. یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث. اور باری باری ہوئے نہیں کہ اکٹھے ہوئے تو چلو ایک ہی نام چاروں پہ ٹھوکیں. چاروں کے نام یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع. انہوں نے کہا کہ میرے بچے خوبصورت بہت ہیں. تو یہ ایک اور حدیث یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا ہو اور وہ اس بیٹے کا نام میری محبت کی وجہ سے میرے نام پہ رکھ دے،
میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، نہیں، وہ دونوں میرے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے، باپ اور بیٹا۔ تو صرف محمد نام رکھنا یہ بڑا پسندیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جس کا نام محمد ہوگا میں اس کو جنت میں ضرور بھیجوں گا۔ تو اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا چاہیے بھائی، اور فخر کے ساتھ لگانا چاہیے، تو اور صرف محمد بھی نام رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں۔ ایک مجھے چیز سمجھ میں آئی ہے، میں نے اپنے بزرگان دین کو بھی دیکھا، انہوں نے بھی اس کا تجزیہ کیا کہ ان 3 لوگوں نے جو بادشاہ کے پاس گئے تھے اور اس راہب سے 4 لوگ ملے تھے، ان چاروں نے تہیہ کر لیے کہ جو بیٹا ہوگا نا، جو ہوگا اس کا نام میں محمد رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 کے بھی بیٹے ہوئے اور ان 3 کے بھی بیٹے ہوئے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے فرمایا تھا کہ جب حمل ہو، حمل کے بارے میں یہ پکا ارادہ کر لو، یہ سوچ لو کہ جو بھی ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو بیٹا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوچ لو کہ اس کا نام محمد رکھنا ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا۔ یہ استشہاد ان واقعات سے ہوتا ہے، یعنی کہ دلیل ان واقعات سے پکڑی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہو، لیکن آج تک میرا مشاہدہ یہی آیا ہے۔ میں نے جس کو بتایا اور جس نے یہ نیت کی ہے الحمدللہ اس کے ہاں بیٹا ہی ہوا ہے، جس کے ہاں بھی ہوا